ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الروم پڑھیں گے ہم۔ سورۃ الروم، اس میں روم کا ذکر ہے، روم کے مغلوب ہونے کا اور اس کے غالب ہونے کا شروع میں ہی، تو اس لیے سورت کا نام سورۃ الروم ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شروع دور کی صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی نبوت کا آغاز ہوا تو اس وقت دنیا کے اندر تین بڑے مذہب تھے، تین بڑے مذہب، ایک یہودی تھے، عیسائی تھے اور تیسرے مشرک تھے، مشرک کافر۔ اور انہیں مشرکوں میں کوئی سورج کی پوجا کرنے والے، کوئی بتوں کی پوجا کرنے والے، کوئی آگ کی پوجا کرنے والے، سب مشرک ہی تھے، چاہے وہ مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے مشرک تھے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ تھے یہودی اور عیسائی اہل کتاب۔ تو اس وقت ایک جو ہے دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک سپر پاور طاقت تھی روم اور ایک تھی ایران۔ روم اور ایران، ان دونوں کو فتح کیا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہ دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں اس وقت، اور دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ سپر پاور طاقتیں ایک دوسرے کو گراتی ہیں نا، کبھی وہ جیت جاتے کبھی وہ جیت جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا جب آغاز ہوا تو ان کی جنگ ہو رہی تھی، روم کی اور ایران کی۔ رومی تھے اہل کتاب، عیسائی تھے، اور ایران والے تھے مجوسی، آگ کی پرستش کرنے والے مشرک۔ تو مکہ کے مشرک بھی دیکھ رہے تھے کہ کون جیتتا ہے۔ اب رومیوں کے پاس الہامی کتاب تھی، وہ بھی کسی نبی کو ماننے والے تھے، مشرک نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ایک طرح کا ان کے پاس وہی دین تھا، وہی شریعت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایران والے تھے وہ مشرک تھے۔ تو مکہ کے مشرک بھی دیکھ رہے تھے کہ کون جیتتا ہے۔ تو اس وقت جیت گئے ایران والے، ایران جیت گیا اور روم مغلوب ہو گیا۔ مکہ کے مشرک خوش ہوئے کہ دیکھو ہمارے طرح کے جو مشرک ہمارے نظریے اور عقیدے والے ہیں وہ جیت گئے ہیں، جو مسلمانوں کے نظریے اور عقیدے والے ہیں وہ ہار گئے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ابھی تو یہ صورت نازل کی، ابھی تو یہ مغلوب ہو گئے ہیں لیکن ان قریب یہ غالب آئیں گے۔ تو اس کے بعد وہ غالب آ گئے تھے چند سالوں بعد، جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، رومی ہار گئے۔ فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، کہ مکہ کے قریب ہے وہ زمین روم، وہ ہار گئے۔ اور ان کی اس وقت سپر پاور طاقت تھی، وہ ہار گئے، رومی جو ہے ایرانی جیت گئے۔ وہم، اور وہ من بعد غلبہم، بعد اپنے مغلوب ہونے کے، سیغلبون، ان قریب غالب آئیں گے۔ ابھی تو وہ ہار گئے ہیں نا، وقت آنے والا کہ وہ جیت جائیں گے۔ یہ قرآن کی پیشین گوئی تھی جو بالکل سچ ثابت ہوئی، لیکن پھر بھی مشرکین مکہ نے نہیں مانا۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، بضع اصل کہتے ہیں 3 سے 9 تک کی گنتی کو، ٹھیک ہے، کہ 9 سالوں کے اندر وہ دوبارہ سے جیت جائیں گے۔ للہ الامر، اللہ کے لیے حکم، سارے حکم اللہ کے لیے، من قبل، اس سے پہلے بھی، ومن بعد، اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، بعد میں بھی۔ یہ جو ہارے ہیں اللہ کے حکم سے ہارے ہیں، جیتیں گے تو اللہ کے حکم سے جیتیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن جس دن رومی جیت جائیں گے، یفرح المؤمنون، مومن خوش ہوں گے۔ آج مشرک خوش ہو رہے ہیں، جب رومی جیت جائیں گے تو مومن خوش ہوں گے، کیونکہ وہ بھی تو ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک پیغمبر کے دین کے پیروکار ہیں۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ نہایت غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان قریب کیا ہوگا، رومی جیتیں گے، مسلمان خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ خوشی عطا کریں گے۔ اور اس خوشی میں یہ بھی تھا کہ جس طرح آج وہ اہل کتاب آسمانی دین والے مشرکوں سے جیت چکے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ مسلمان بھی، کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے بھی ان مشرکوں سے جیت جائیں گے، ان کو شکست دیں گے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ آزمانے کے لیے کبھی اپنے ماننے والوں کو شکست بھی دلواتے ہیں، کبھی ان کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا ظاہر، دنیا کے ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، ظاہری چیزوں کا علم ہے ان کے پاس۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے وہ غافل ہیں۔ جن لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں، قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، وہ ظاہری دنیا جانتے ہیں، ڈگریاں لی ہوئی ہیں دنیا کی، ظاہری دنیا کی حقیقت ہی جان رہے ہیں نا، کہ سیاروں تک پر پہنچ چکے ہیں، چاند پر پہنچ چکے ہیں، نباتات
اور جو ہے زمین کی تہوں میں اور سمندروں کی گہرائیوں میں پہنچ چکے ہیں، لیکن حقیقت کو نہیں پہچان سکے کہ یہ کائنات بنی کس لیے ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس زندگی کو نہیں پہچانا انہوں نے، تو ظاہری دنیا کا فائدہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے بڑے سے بڑا کوئی سائنسدان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اگر اس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے تو ظاہری دنیا کا علم جانتا ہے، آخرت سے وہ غافل ہے، کچھ علم نہیں اس کے پاس۔ اولم یتفکروا، کیا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، اپنی جان میں غور و فکر نہیں کرتے، ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ہر چیز کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بے فائدہ کوئی چیز پیدا نہیں کی، واجل مسمى، اور ہر چیز کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت زیادہ لوگ، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا، کیا وہ نہیں گھومے پھرے فی الارض، زمین میں، فینظروا، بس وہ دیکھیں، کیف کان، کیسا تھا، عاقبت و انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوۃ، جو ان سے زیادہ قوت والے تھے۔ کیا یہ مشرکین مکہ گھومتے نہیں، قوم عاد اور سمود کے مکانات میں نہیں جاتے، وہاں نہیں دیکھتے کہ ان سے زیادہ قوت والے تھے وہ عاد اور سمود والے؟ وآثار الارض، اور انہوں نے آباد کیا اس زمین کو، وعمروها، اور ان کو عمر دی گئی، اکثر مما عمروها، اس سے زیادہ عمر پائی جو ان کو عمر دی ہم نے، جتنی عمریں ان کو دی ہیں نا، ان سے زیادہ عمر ہم نے ان کو دی تھی۔ وجاءتهم، آئے ان کے پاس، رسولهم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فما كان الله ليظلمهم، بس نہیں ہے اللہ کے ظلم کرے ان پر، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ ثم كان، پھر ہوا، عاقبت و انجام، الذین، ان لوگوں کا، اساءوا السوء، کہ جنہوں نے برائی کی، جنہوں نے برے کام کیے، ان کذبوا، اساءوا، جنہوں نے برا کیا، السوء، برا، ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برا کیا، برا انجام تھا، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ ان آیتوں کے ساتھ مذاق اڑانے والے تھے۔